حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ بیان رحمانی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ غسل جنابت میں اگر صرف 3 فرض ادا کر لیے گئے تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ شاور کے نیچے نہاتے وقت 3 بار جو کندھا اور دھڑ پر پانی ڈالتے ہیں تو وہ کیا ڈالنا پڑے گا یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ غسل کے اگر 3 فرض ادا کر لی جائیں تو اس سے غسل ادا ہو جائے گا۔ 3 فرض میں تو تمام بدن دھل جاتا ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص کلی کر کے ناک میں پانی ڈالے، ناک صاف کر کے، اور پورے بدن پہ پانی بہا لے جس بھی طریقے سے، تو اس کا جو ہے وہ غسل ادا ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو 3 فرض ادا کرنے کا نام غسل کر لینا ہے، یہ کافی ہے۔ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ دل میں یہ وہم آتا ہے کہ جس طرح سے غسل کا سنت طریقہ ہے کہ کندھوں پہ پانی ڈالنا یا آدھا دھڑ دھونا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کر لیجئے، مکمل وضو کرنے کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈال لیجئے تو بھی غسل ادا ہو جائے گا۔ بعض سنتیں فرض کی تکمیل کے لیے ہیں کہ ان سنتوں پہ عمل کرنے سے فرض کی ادائیگی کا اطمینان ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سنتیں ان عبادتوں میں ترکیب کے ساتھ رکھی گئی ہیں تاکہ بندے کے فرض مکمل ہونے میں آسانی ہو، جیسا کہ 3 بار کندھوں پہ پانی ڈالنا یا وضو میں 3 بار کا ہاتھ دھونا، کیونکہ وضو میں ہاتھ دھونا فرض ہے۔ اگر 3 بار کا حکم نہیں ہوگا تو بندہ ایک بار میں پورا دھو پائے، نہ دھو پائے، سوکھا رہ جائے، اس لیے اسے 3 بار دھونے کا حکم دیا گیا تاکہ یہ 3 بار کی سنت بھی ہو اور اس سے جو ہے وہ بندے کا مکمل فرض ادا ہو جائے اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ مکمل دھل جائے۔ تو اگر آپ شاور کے اندر غسل کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے آسانی تو یہی ہے کہ وہاں پانی اتنا بہہ جاتا ہے کہ وہاں پھر کندھوں پہ 3 بار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی نہاتے وقت تو آپ پورا بدن گیلا کر لیں، پورے بدن پہ پانی بہہ جائے، یہ کافی ہے، اور شاور اس کے اندر سب سے آسان طریقہ ہے غسل کے معاملے میں۔ اس میں سب سے اچھا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ پورا سر سے پیر تک بندہ اگر اچھے سے احتیاط کے ساتھ نہائے تو پورا گیلا ہو جاتا ہے، تو شک شبہ باقی نہیں رہتا، آگے پیچھے گھوم کے وہ پورے جسم کو گیلا کر سکتا ہے، کمر وغیرہ کو گیلا کر سکتا ہے۔ دوسری آسانی یہ کہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ مستعمل پانی ہونے سے بندہ بچ جاتا ہے، یعنی بالٹی میں بغیر وضو غسل کا اگر پانی کی انگلیاں ہاتھ ڈل جائے تو اس سے وضو اور غسل ویسے ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بالٹی میں نہانے میں یہ بھی خطرہ ہے کہ پہلا مگہ ڈالتے وقت ہی اگر بندے کا ہاتھ اس میں چلا جائے، انگلی ٹچ ہو جائے، تو اس پانی سے غسل نہیں ہو سکتا اگر اس نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے۔ تو شاور میں نہانے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ پانی جو ہے وہ استعمال شدہ نہیں ہوتا، استعمال ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے شاور میں غسل میں کوئی خرابی نہیں، بہتر ہے۔ رہی بات کندھوں پر 3 بار ڈالنے یا اس طریقے کا معاملہ، تو آپ جہاں پر پانی ڈالنے کا حکم ہے کہ 3 بار پانی ڈالیں گے، چاہے وضو میں ہو یا غسل میں ہو، اگر وہاں پانی آپ فزیکل نہیں ڈالنا چاہتے یا فزیکل ڈالنے کا سسٹم نہیں ہے کہ آپ مگے سے 3 بار ڈالیں، بلکہ کوئی ایسی چالو چیز ہے کہ وہ لگاتار پانی بہا رہی ہے، تو آپ کو وہاں پہ اتنا پانی بہا لینا ہے کہ جس سے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ 3 بار کے مقابلے 3 بار کی برابر پانی ڈل گیا ہوگا تو بھی اس سے وہ چیز 3 بار کے مقابلے ادا ہو جائے گی۔ اگزامپل کے طور پہ آپ نے شاور کے اندر غسل کرا، آپ کو 3 بار کندھے پہ پانی ڈالنا ہے، تو آپ ٹیڑھے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو جتنا پانی کندھے پہ آئے گا آپ اس کو مل لیں ہاتھ کو، اس کے بعد اطمینان ہو جائے کہ یہ 3 مگے کے برابر پانی ڈل گیا تو وہ 3 بار ادا ہو جائے گا۔ پھر آپ گھوم کے کھڑے ہو جائیں، اس طرف 3 بار کندھے کو اچھی طرح دھو لیں، تو اس طرح سے ادا ہو جائے گا۔ سیم چیز ایسی وضو کے اندر ٹنکی کے نیچے اگر آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ 3 بار پانی لیں۔ اگر آپ نے ٹنکی کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے اچھی طرح اور پانی لگاتار بہہ رہا ہے اور بہنے سے اتنا پانی جو ہے وہ آ گیا ہاتھ پہ کہ جس میں 3 بار دھونے میں ہو جاتا، تو ظاہر ہے کہ اس میں سنت بھی ادا ہو جائے گی، مکمل ہاتھ دھل گیا، اور فرض بھی ادا ہو جائے گا کہ کہیں سے کچھ سوکھا بھی نہیں رہا۔ تو سیم چیز ٹنکی یا بہتے پانی کے اندر اگر آپ 3 بار کے مقابلے لگاتار ہاتھ کو جاری رکھیں، دھوتے رہیں، اور اتنا پانی بہہ جائے تو 3 بار میں بہتا ہے۔ اور 3 بار کوئی شرط بھی نہیں ہے، حکمت یہی ہے کہ 3 بار میں چیزیں اچھی طرح دھل جائے تاکہ فرض ادا ہو جائے، یعنی ہر سنت جو اس معاملے میں ہے تو وہ فرض کو مکمل کرے، وہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس کو نبھانے میں بندے کا فرض نبھ جائے اور اس کو عبادت میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو شاور کے اندر غسل میں بھی یہ سب آسانیاں ہیں، 3 بار اس طرح دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، ایک ہی بار میں پانی بہتا رہے گا اور آپ دیکھ لیں کہ 3 بار کے برابر بہہ گیا، پھر آپ ٹرن ہو جائیں، 3 بار کے برابر بہہ گیا، ٹھیک ہے، پھر آپ نیچے کے دھڑ کو بھی دھو سکتے ہیں، اس طرح اطمینان ہو جائے کہ 3 بار کے برابر پانی بہہ گیا۔
اور ہینڈ شاور بھی آتے ہیں جس کو آپ ہاتھ میں لے کر بھی نہا سکتے ہیں، وہ اور زیادہ آسان ہے کہ اس میں آپ اپنی مرضی کے حساب سے آگے پیچھے، زیادہ تر واش روم میں ہوتے ہیں وہ، نہانے میں آگے پیچھے استعمال کر کے اس کو پانی بہا سکتے ہیں۔ تو بالٹی یا شاور سے غسل کرنے میں خرابی نہیں، بلکہ بہتر ہے غسل شاور کے اندر کرنا، اس میں آسانی بھی بہت ہے اور آسانی کا فائدہ اٹھانا بھی چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کو شیئر بھی کر دیں۔ آپ کی اگر ثواب کی نیت سے کسی کو شیئر کریں گے تو آپ کے لیے علم دین کو عام کرنا اور ثواب جاریہ بھی بنے گا۔ آپ کی مدد سے اگر کسی کو ایک مسئلے کا علم ہوگا، جب تک وہ بندہ اس پہ عمل کرے گا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ لوگ ویڈیو دیکھ کے فری میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں، چینل ایڈ فری ہے، آپ کو ویڈیو دیکھتے وقت کسی بھی ایڈ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس لیے چینل کو ایڈ فری رکھا گیا ہے۔ تو آپ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور لوگوں تک بھی پہنچا سکتے۔ ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ۔ جی ہاں، لرن فاسٹ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں۔ اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔